ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، رواہ ابن ماجہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین و دین اسلام کے ولولہ انگیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا نظام ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اور اسی کے بدولت میں اور آپ اللہ کی وحدانیت کو گنگنانے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے عبادت گاہ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ حمد کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ سورۃ الکہف کی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے وہ اوصاف انسان اس میں دو متضاد صفتیں ہیں، یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے، یہ اچھائیاں بھی کر سکتا ہے، برائیاں بھی کر سکتا ہے۔ دو متضاد صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آج کے ماحول میں، جس معاشرے میں ہم پنپ رہے ہیں، ہر آدمی جو وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے کام کو میرا کام اچھا ہے، میرا ہی کام سچا ہے، اور میں ہی سچا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ میں اسی مگن میں ہے، میں سچا ہوں۔ میں اور آپ ذرا اس آیت مبارکہ پر غور کریں کہ آیت مبارکہ ہمارے لیے کیا ہدایت دیتی ہے، ہمیں کیا کہتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اگر آپ چاہتے ہیں عمل کے اعتبار سے بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
دنیا کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ وہ اس گمان میں رہے. گمان کیا تھا؟ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صُنْعًا ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا ہی کام اچھا ہے. ہم جس پلیٹ فارم پر ہیں جو چیز ہم اپنائے ہوئے ہیں یہی سچا ہے. میں ہی سچا ہوں, میں ہی اچھا ہوں, میرے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس مگن میں, اس دن میں انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے, گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں اور آپ جو ہے اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو لگائیں, رک کر تھوڑا سا سوچیں یہ ہمارے گناہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں, ہمیں کہاں پہنچا رہے ہیں. گناہوں کا نقصان کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہم کیسے کیسے عظیم نقصانات کو آج اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیے گناہوں کے نقصانات. میں آپ لوگوں کے سامنے چند, ویسے گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں, چند ایک آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, گناہ کا سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھے, اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور جو کر رہا ہے اسی کو صحیح سمجھ کر کرتا چلا جائے, تو ایسی حالت میں اس سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ, کالا دھبا آ جاتا ہے, ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے. اگر وہ ایمان والا, اگر وہ مسلمان سنبھل جائے, اپنے قدم کو روک لے, اپنے گناہ کو آگے بڑھنے سے روک لے, اگر اسی جگہ پر اس گناہ پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے, توبہ کر لے, تو وہ جو دل پر داغ آیا ہوا ہے, سیاہ نقطہ آیا ہوا ہے, کالا دھبا جو آیا ہوا ہے, الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی سے, اپنی معافی کے ذریعے سے جو ہے اس دھبے کو پورے طریقے سے دھل دیتے ہیں کہ گویا بندہ گناہ ہی نہیں کیا. اگر وہ ایمان والا اسی طریقے سے اپنے گناہ پر مصر رہتا ہے, اپنے گناہ پر اڑا رہتا ہے, گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے ایک داغ آ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے دوسرا داغ آ جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے, تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو سچا اور اچھا سمجھتے ہوئے یہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا مکمل دل جو ہے سیاہ اور داغدار ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا دل سیاہ ہو جائے, داغدار ہو جائے, ایسے دل کے اندر اچھی اور سچی بات گھسنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اچھی اور سچی بات گھسنے کا جو ہے راستہ منقطع ہو گیا, کٹ ہو گیا, وہاں سے جو ہے اچھی بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے. ہر آدمی یہی سوچ کر جو ہے گناہ کرنے لگتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ گناہ کے اس نقصان کو سمجھیں. آج معاشرہ دیکھتے ہیں, ماحول دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات کو جو ہے ٹھکرانے والے لوگ پیدا ہو گئے اور وہ زبان سے جو ہے ٹھکرا رہے ہیں, تو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے اعضاء کے ذریعے سے, اپنے اقوال کے ذریعے سے جو ہے قرآن کو ٹھکرانے والے ہم بھی تو بن رہے ہیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں, ضرورت ہے کہ میں اور آپ گناہ کو چھوڑ دیں تاکہ اچھی اور سچی بات ہمیں سمجھ میں آئے, قرآن کی بات سمجھ میں آئے, حدیث کی بات سمجھ میں آئے, اچھائیوں کو سمجھنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. یہ گناہ کا
پہلا نقصان ہے کہ انسان سے خیر اور شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی سمجھنے کا مادہ جو ہے اس انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے نوجوان ساتھیوں، اور آگے بڑھتے ہیں کہ گناہوں کا دوسرا نقصان کیا ہے۔ ایک تو خیر اور شر کی انسان سے جو تمیز ختم ہو جاتی ہے، دوسرا نقصان گناہ کا یہ ہے گناہوں کی وجہ سے انسان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی نعمت مجھ سے دور ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو رہی ہے، اللہ کی محبت مجھ سے دور ہو رہی ہے، قرآن کی محبت دور ہو رہی ہے، شریعت کی محبت دور ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے سینے سے جدا ہو رہی ہے، احساس نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو اس انسان کی زندگی سے کنار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے میرے نوجوان ساتھیوں، گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ کرنا بڑی بات ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے گناہ تو کرتا ہے، معاف میں کرنے والا ہوں۔ ضرورت ہے کہ تیرے ہاتھ اٹھ جائیں، ایک آنسو میرے سامنے ٹپک جائے اور میں تیرے سارے گناہوں کو دھلنے کے لیے تیار ہوں۔ گناہوں سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ باپ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں وسایا۔ اکیلے کی زندگی، سست اور کاہلی کی زندگی، بیزاری کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی گزرنے لگی تو اللہ رب العالمین نے اما حوا کو دے دیا، دونوں کو جنت میں بسایا، جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان کے فریب میں آ گئے، شیطان کے فریب میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا تھا، دیکھیے گناہ، جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا اس چیز کے قریب چلے گئے، اس درخت کے پھل کو چھو لیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہوا یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں میں ناز و نخرے سے پل رہے تھے، بڑی شان سے جی رہے تھے، عزت سے جی رہے تھے، کہاں پہ؟ جنت کی نعمتوں میں جی رہے تھے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیز حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم دونی کی، نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا تیرا یہ گناہ اب جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہماری نعمت تیرے قابل نہیں ہے، تو گنہگار بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت جیسی عظیم نعمت کو حضرت آدم علیہ السلام سے دور کر لیا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں، بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے، میرے رشتہ دار جو میرے ماتحت زندگی گزارنے والے ہیں وہ میرا کہاں نہیں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بدولت اولاد عظیم نعمت، اولاد اللہ کی رحمت، اولاد ماں باپ کا سہارا، اولاد بڑھاپے کا سہارا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نعمت جو ہے آج رحمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت بنتے چلے گئی، آج مصیبت اور آفت بنتے چلے گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے نوجوان ساتھیوں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنی نعمتوں کو چھینتا چلا گیا، ہم سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دکان کی خیر و برکت ختم ہو گئی، کیوں؟ وہ اچھائی، وہ سچائی، وہ ایمانداری، وہ اخلاص، وہ للہیت تجھ سے ختم ہو گیا۔ تیری دکان کی خیر و برکت ختم ہو گئی، تیرے گھر کی خیر و برکت ختم ہو گئی، تیری وہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دیا تھا وہ نعمتیں سب سے دور ہوتی چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
ایک طریقہ تھا، ان کا ایک طریقہ کار تھا. کیا طریقہ کار تھا؟ طریقہ کار یہ تھا، کسی چیز میں کچھ مصیبتیں آنے لگتی، کچھ آفتیں آنے لگتی تو وہ کہنے لگتے کہ کہیں میں اپنے گناہوں میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، کہیں مجھ سے گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے، گناہ کے بدولت جو ہے مجھ سے یہ نعمتیں چھینی جا رہی ہیں، مجھ پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے، مجھ پر یہ آفت آ رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوری طور پر جو ہے اپنے گناہ کو تلاش کرنے لگتے تھے. کون سی گناہ کی وجہ سے یہ آفت آ رہی ہے، کون سی گناہ کی وجہ سے یہ نعمت دور ہو رہی ہے، کون سی گناہ کی وجہ سے یہ خیر و برکت ختم ہو رہی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے. میرے نوجوان ساتھیوں، ضرورت ہے ہماری زندگی میں بھی اس چیز کی. دوسروں کے سامنے گلا و شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گلا شکوہ کرو اس اللہ رب العالمین سے جو دینے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے، دینے کے بعد کسی پر نہ احسان جتاتا ہے، دینے کے بعد لینے کا نام ہی نہیں لیتا. ایسے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے کی کوشش کرو، اپنے جھولیوں کو پھیلانے کی کوشش کرو. ضرورت ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ. اللہ رب العالمین انشاءاللہ جتنی ہماری زندگی ہے، تنگی زندگی ہے، چھوٹی زندگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی میں ہم تمام کو خوش و خرم رکھے. ضرورت ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھیں. میرے نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد تیسرا گناہ کا نقصان کیا ہے؟ گناہوں کا تیسرا نقصان، گناہوں کی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. تیسرا نقصان کیا ہے بھائی گناہ کا؟ گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، جب گناہ لوگوں میں عام ہو جائیں گی تو ان کے اندر ایسی بیماریاں پائی جائیں گی جن بیماریوں کا نام تک بھی ہم نے نہیں سنا. بیاس بہت ساری بیماریاں ہیں. خود ہمارے باپ دادا نے جو ہے ان بیماریوں کے نام نہیں سنے، ان بیماریوں کے نام جو ہے ان کے کانوں سے نہیں ٹکرائے. بی پی ہے، شوگر ہے، ہارٹ ہے، ایسی جو بیماریاں ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسی بیماریاں جو ابھی حال ہی میں جس بیماری کی وجہ سے بڑی تنگ دستی کی زندگی ہم گزارتے آ رہے ہیں، بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، ایسی بیماریوں کے نام کبھی ہمارے اسلاف میں، ہمارے باپ داداؤں میں ایسی بیماریاں جنم لی تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اللہ رب العالمین طاعون جیسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. آج حالت کیا ہے میرے نوجوان ساتھی؟ آج حالت کیا ہے؟ میں کسی کی نقطہ چینی نہیں کرتا. ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے. کون سا آدمی ہے صرف جس جگہ پر حلال ہے اسی جگہ پر اپنے شرمگاہ کو استعمال کیا ہو اور حرام جگہ پر نہ استعمال کیا ہو. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے، ہر آدمی اپنے دامن کو سنبھالے. میرے نوجوان ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، زنا عام ہو جائے تو ایسی حالت میں جو ہے بیماریوں کے انبار لگ جائیں. آج جسم ایک ہے، اس کے اندر بیماریاں 100 کے ہیں. ایک ہی آدمی کو شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، ہارٹ بھی ہے. اللہ اکبر، نہ جانے کتنی بیماریاں ہمارے اندر آج موجود ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، وجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کرتا چلا گیا. ہم گناہ کرتے چلے گئے، اللہ رب العالمین بیماریاں پیدا کرتا چلا گیا اور ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے. ضرورت ہے گناہوں سے کنارہ کش اختیار کریں.
انشاءاللہ ہمارے جسم سے بیماریاں ایک 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 کر کے اللہ رب العالمین خود ہی ختم کر دے گا، لیکن ہم اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں، گناہوں سے کنارہ کش اختیار کرو، بیماریاں خود بخود ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسی بیماریاں جن کے نام بھی ہم کبھی نہیں سنے تھے، ایسے بیماریاں رائج ہو گئی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں لت پت کر دیا، پوری طریقے سے دن دگنی رات چگنی ہماری زندگی جو ہے گناہوں میں گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں ہم میں جو ہے عام ہوتی چلی گئی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، گناہوں کا چوتھا نقصان کیا ہے؟ گناہوں کا چوتھا نقصان، گنہگار سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے۔ گنہگار سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی بندے سے اپنی دل جوئی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں نے فلاں بندے سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے، فلاں بندے کو میں قریب رکھنا چاہتا ہوں، میں نے فلاں بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کر لو، تم بھی اس بندے سے محبت کر لو۔ آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے، آسمان میں ندا لگا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کا ارادہ کر لیتا ہے، کس وجہ سے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ، اللہ رب العالمین جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، جو مصیبت آتی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے جو کمایا ہے اس کی یہ آفت ہم پر آ رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت اور آفت میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے جو گناہوں کے اندر جو ہے اس طریقے سے مگن ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین ہم سے نفرت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبرائیل کو یہ آواز دیتے ہیں، جبرائیل کو کہہ دیتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، میں فلاں بندے سے نفرت کرنے لگا ہوں، تو میرے نوجوان ساتھیوں جبرائیل امین خود اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، تو میرے نوجوان ساتھیوں سارے کے سارے وہاں نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے سے، اس بندے کے تعلق سے دنیا والوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے۔ بھائی شراب پینے والے کو آپ میں سے کوئی دوست رکھنا پسند کرے گا؟ ایک اچھا آدمی کا شعار ہے کہ ایک شرابی کو دوستی رکھنا پسند کرے گا، ایک زانی، ایک چور، ایک ڈاکو کو آپ دوست رکھنا پسند کریں گے؟ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، نہیں بزرگوں، میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میرا دوست کوئی شرابی ہو، میرا دوست کوئی کبابی ہو، میرا دوست کوئی زانی ہو، میرا دوست کوئی چور ہو، میرا دوست کوئی ڈکیتا ہو۔ میں یہ پسند نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے قریب رکھنا نہیں چاہتا، میں اس کو جو ہے اپنا پیار اور محبت اس سے بانٹنا نہیں چاہتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے ایک گنہگار سے دنیا نفرت کرنے لگتی ہے۔ کہاں کہاں کی فٹکار جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں مل رہی ہے۔ میرے دوستوں، ضرورت ہے کہ میں اور آپ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت، جبرائیل امین کی محبت، آسمان والوں کی محبت میں اور آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو میرے نوجوان ساتھیوں کہ ہم گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کریں، اللہ خوش ہو ایسے کاموں کو اپنائیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، ہم ایسے کاموں کو اپنانے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو ہم سے جو ہے محبت کرنے لگے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کا لقب دیا، میرے دوست کا لقب دیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ رب العالمین کو جو ہے ناراض کرنے والے کاموں سے انہوں نے بچا، جو گناہ کے کام تھے اس سے کنارہ کش اختیار کی، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام تھے ان کو اپنایا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست، اللہ کی محبت کو پانے والے، اللہ کی چاہت کو پانے والے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہتی دنیا تک ان کی مثال دی جاتی۔ ضرورت ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، گناہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، گناہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے عذاب الہی کو کیسے دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، بھائی ہلاک کرنا ہے تو بلا وجہ کسی کو آپ قید نہیں کر سکتے، کسی بلا وجہ آپ کسی کو جو ہے قید خانہ جیل خانہ نہیں بھیج سکتے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کی گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے ماحول میں ہو یہی رہا ہے جو ہمارے ماحول میں، ہمارے گاؤں میں یا ہمارے اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں، جو بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان متکبر لوگوں کو دن دگنی رات چگنی جو ہے گناہ کرنے کی چھوٹ دی جاتی ہے، وہ آزادی کے ساتھ گناہ کرنے لگتے ہیں، کوئی قید ان پر نہیں ہے، کوئی پکڑ ان پر نہیں ہے، ان کو پوری آزادی ہے، وہ جیسے چاہے گناہ کر لے، آزادی کے ساتھ وہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ قوم کے متکبر لوگ، جابر لوگ، ظالم لوگ آزادی کے ساتھ جب گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فحق علیہ القول، اس وقت جو ہے ہمارا عذاب کا حقدار وہ بن جاتے ہیں، ہمارے عذاب کے وہ حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنا عذاب ان لوگوں پر نازل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے بڑے بڑکوں کو دیکھو، ہمارے لیڈروں کو دیکھو، یا اپنے ہو غیر کے ہو، آزادی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ان کو کوئی قید نہیں ہے، ان کو کوئی بندش نہیں ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو کوئی قانون نہیں ہے، ان کو کوئی قاعدہ نہیں ہے، آزادی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یوں سمجھ لیجئے یہ آزادی کے ساتھ یہ متکبر لوگوں کا گناہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو ثابت کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ کا عذاب بالکل قریب ہے، یوں سمجھ کر چلیے میرے نوجوان ساتھیوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے عذاب کو جو ہے کیسے دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل فرعون کے قید میں، بنی اسرائیل فرعون کے قید میں اللہ رب العالمین نے چاہا بنی اسرائیل آزادی کے ساتھ دریائے نیل پار کر کے جو ہے آزادی کے ساتھ گزر بسر کرنے لگی۔ وہاں پر اس بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے گھر مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے غلہ اناج نہیں ہے، کیونکہ بھاگ کر نکلی ہوئی قوم ہے، جان بچانے کے لیے بھاگ کر نکلی ہوئی قوم ہے، کوئی مکان رہنے کے لیے گھر مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے غلہ اناج نہیں ہے، ایسی جگہ پر پہنچے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ان پر اتنی بڑی مہربانی کیا، اتنی بڑی مہربانی کیا، آسمان کو سایہ کر دیا، آسمان کو ان کے لیے گھر مکان بنا دیا۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کا۔ اور اب کھانا کیا، غلہ اناج نہیں ہے، پکوان نہیں ہے،
کھانا کیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے منا سلوا اتارا، آسمان کو سایہ کیا، منا سلوا اتارا، پھر اس کے بعد یہ تب بھی یہ لوگ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے اس طریقے سے مہربانی منا سلوا کھاتے ہوئے جب اللہ کی نافرمانی پر یہ لوگ تلے ہوئے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی یہ لوگ کرنے لگے، میرے نوجوان ساتھیوں، ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ان سے چھین لیا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے ان کو بالکل جو ہے ختم کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان کو سایہ کیا، منا سلوا کو اتارا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی کھاتے ہوئے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی انہوں نے کر دی تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ساری نعمتیں چھین کر جو ہے بالکل اس طریقے سے 40 سالوں تک جو ہے وہ جنگل میں اس طریقے سے جو ہے بھٹکتے رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بتلانا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہے بالکل ہمارا معاشرہ یا یہ ہماری بیماریاں اس طریقے سے جو ہے آج بگڑتی چلی جا رہی ہیں، ہماری زندگیوں سے آج خیر و برکت ختم ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے بالکل نہ ایک دوسرے کی عزت وقار بالکل جو ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ باپ ایک گناہ میں مگن ہے، بیٹا ایک گناہ میں مگن ہے، ماں ایک گناہ میں مگن ہے، بیٹی ایک گناہ میں مگن ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، کون کس کو کہے؟ کون کس کو کہے؟ کیوں؟ یہ بھی گنہگار ہے، یہ بھی گنہگار ہے، کوئی کسی کا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اگر ہم بیٹے کو کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرے بنائیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارے گناہ سے ہم بچنے کے بعد یا گناہ سرزد ہو جانے کے بعد وہ دعا کو اپنائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا ہے میرے نوجوان ساتھیوں۔ آپ اس دعا کو جو ہے ہمیشہ یاد کرتے رہیے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، ہمیشہ ورد کرتے رہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین میں پھینک دیا، گناہ تو ہو گیا، لاچار تو ہو گئے، مجبور تو ہو گئے، کمزور تو ہو گئے، لیکن بچائے تو کون بچائے؟ اب سہارا کہاں سے ملے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک ہی در کھلا ہے میرے دوستو، وہ اللہ رب العالمین کا در ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، ہمارے باپ نے جس در کو پکارا اسی در کو میں اور آپ پکارنے والے بنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، انفسنا، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں تو گنہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، میں تو داغدار ہوں، اے پروردگارا وان لم تغفر لنا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو معاف کرنے والا در تو کون سا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں جا کر ہم گڑگڑائیں، جہاں جا کر اپنے ہنسوں کو ٹپکائیں، جہاں جا کر جو ہے اپنے ماتھے کو رگڑیں؟ کون سی جگہ ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نہیں معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو نہیں رحم کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں۔ تو معاف نہیں کرے گا، تیرا رحم ہم پر نہیں ہوگا، میں اللہ، ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، بہت بڑا خسارہ اٹھانے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی پیاری دعا ہے میرے نوجوان ساتھیوں۔ اس دعا کو اس پیار سے اس لاڑ سے جو اس دعا کے اندر سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس طریقے سے دعا کیجئے، ہمارے گناہ اللہ رب العالمین خود بخود معاف کر دے گا اور اپنی